حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے حضرات، کچھ بیان کرنے سے قبل سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، آمنہ کے لال، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شے کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب حضرات، جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ بخوب جانتے ہیں، کیونکہ دنیا کا چاہے وہ کوئی سا بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر انسان جانتا ہے کہ موت ایک نہ ایک دن جو ہے آنی ہے، کیونکہ موت کا انکار نہیں کیا جاتا، کیونکہ حضرات موت کیا ہے؟ برحق ہے۔ چاہے موت جو ہے بوڑھے کو آئے یا بچے کو آئے یا جوان کو آئے، کیونکہ کسی کی زندگی کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ صاحب ہماری زندگی اتنی ہوگی، بلکہ انسان کی جب زندگی پوری ہو جاتی ہے تو حضرت اجرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب برادران اسلام، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود بھی نظر انداز کر جاتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ کل عقیل بھائی کا انتقال ہوا، لوگ یہاں پر آئے، ان کے عزیز و قارب آئے، مہمان آئے، آنے کے بعد میں ان کو قبرستان لے کر گئے، ان کو دفن کیا۔ جب قبرستان کے اندر گئے تو حضرات دل میں خیال آیا کہ ایک نہ ایک دن ہم کو یہیں آنا ہے، کیونکہ اصل گھر جو ہے یہی ہے۔ لیکن حضرات، مومن کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، کیونکہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں۔ کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ بلکہ وہ قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا۔ کیونکہ حضرات، مومن مسلمان کی زندگی اصل میں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کی زندگی اصل جو ہوتی ہے وہ بعد مرنے کے ہوتی ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کے اندر ہم رہ تو رہے ہیں، کھا کما رہے ہیں، لیکن حضرات نیک جو اعمال ہے ہم سے بہت دور ہے، ہم نیک اعمال سے بہت بعید ہیں۔ برادران اسلام، یاد رکھیے، اگر اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کو غفلت میں کاٹتے رہے، ادھر ادھر چوراہے پر کاٹتے رہے، جھوٹ میں، دغا بازی میں، فروڈ بازی میں، اگر اسی طریقے سے ہمیں موت آ گئی تو مرنے کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ کیونکہ حضرات، مرنے کے بعد انسان اپنے ساتھ جو ہے نیک اعمال لے کر جاتا ہے۔ اب نیک اعمال چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، یا جو بھی اس نے نیک کام کیے ہوں، برادران اسلام وہی اس کے ساتھ جو ہے جاتے ہیں۔ کیونکہ حضرات، قبر کے اندر آپ نے سنا ہوگا فرشتے جو ہے 3 سوال کرتے ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔
پہلا سوال جو ہے اس بندے سے کرتے ہیں، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا تھا؟ اگر حضرات، اگر مومن مسلمان سچا ہے، غلامان مصطفیٰ ہے، تو برادران اسلام پہلے سوال کا جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، اگر غلامان مصطفیٰ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اگر وفادار ہے، تو برادران اسلام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جواب دے گا کہ اللہ کے رسول ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت۔ لیکن حضرات ایسا نہیں ہے کہ صاحب ہم نے یہاں دنیا کے اندر رہ کر تو سوال و جواب جو ہے رکھ لیے اور یہی جو ہے جواب دے دیں گے، ایسا کام تو نہیں چل رہا بھائی۔ ایمان بھی تو مضبوط ہوگا نا، عقیدہ بھی تو مضبوط ہو۔ اب یہاں پر جو لا علم لوگ ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ یار یہی جو ہے رکھ لیا جائے، قبر میں جو ہے یہی جو ہے مطلب کام آ جائیں گے۔ بھائی ایسے کام تو نہیں چلے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ حضرات اگر ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہوگا تو حضرات ہم سے گناہ نہیں ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، تو برادران اسلام اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اگر کسی درخت کو ہلا دیا جائے تو اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن حضرات اللہ تبارک و تعالی کا خوف تو ہو۔ برادران اسلام ایک واقعہ ہے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک نوجوان تھا حضرات، وہ نوجوان ایک عورت پر جو ہے عاشق ہو گیا تھا، لیکن حضرات وہ عورت نیک تھی۔ وہ عورت ایک قافلے کے اندر جاتی ہے، اور قافلے میں جانے کے بعد میں جب وہ قافلہ چلتا ہے تو چلتے چلتے وہ تھک جاتے ہیں، ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں۔ لیکن حضرات جب اس نوجوان کو پتہ لگتا ہے کہ اس قافلے میں وہی عورت جو ہے شریک ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اتنے میں حضرات جب وہ قافلہ وہاں پر ٹھہرتا ہے تو حضرات وہ لوگ جو ہے تھک جاتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرات وہ نوجوان اس عورت کے پاس پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد میں کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیری محبت کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں۔ برادران اسلام اتنا کہنا تھا، وہ نیک خاتون جو ہے کہتی ہے کہ تو میری محبت میں آیا ہے تو جا ان لوگوں کو دیکھ کر آ، لوگ جو ہے سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ برادران اسلام اتنا کہنا تھا، وہ نوجوان جو ہے آدمیوں کو جو ہے دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اکبر، دیکھنے کے بعد میں اس عورت کے پاس آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد میں کہتا ہے سب لوگ جو ہے غافل کی نیند سو رہے ہیں۔ برادران اسلام اتنا کہنا تھا، وہ عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ تیرا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی بھی سو رہا ہے؟ حضرات اتنا کہنا تھا، وہ نوجوان جو ہے اس عورت سے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سوتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرات وہ عورت کہتی ہے کہ اگر وہ سو رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ حضرات اتنا کہنا تھا، اس نوجوان کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے۔ تو حضرات
حضرات وہ نوجوان جو ہے اس قافلے سے واپس ہو جاتا ہے، اور ہو جانے کے بعد میں حضرات جب اس نوجوان کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد میں جب کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ کیسی گزری، تو برادران اسلام وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو میں نے وہ نیک کام کیا تھا، یعنی جو میں نے وہ کام کیا تھا جس کام کا ارادہ کیا تھا، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے میرے دل میں آ گیا تھا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے میں جو ہے اس گناہ سے جو ہے یعنی جو ہے ہٹ گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے اور مجھ کو جو ہے جنت کے اندر جو ہے داخل کر دیا ہے۔ تو حضرات ہر وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے۔ برادران اسلام اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں ایک خاتون رہا کرتی تھی، ایک نیک عورت رہا کرتی تھی، لیکن حضرات اس کے تندرستی کے عالم چل رہے تھے، غربت کی مارو بھی تھی، غربت کے عالم میں اپنی زندگی کو گزار رہی تھی، یہاں تک کہ حضرات اس کے پاس جو ہے کھانے کا آٹا بھی نہیں تھا۔ آخرکار حضرات جب اس کے بچے بھوک سے بلکتے ہیں تو حضرات وہ جو ہے اس کا دل جو ہے موم ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرات ماں کا دل جو ہے موم ہوتا ہے۔ جب اس نے اپنی اولاد کو بھوک کی شدت میں تڑپتا ہوا دیکھا تو حضرات وہ نیک عورت ایک تاجر کے پاس جاتی ہے، اور تاجر کے پاس جانے کے بعد میں اس سے جو ہے اپنی ضرورت کا سامان کے بارے میں سوال کرتی ہے، رزق کے بارے میں سوال کرتی ہے، تو حضرات وہ شخص اس کی نیت خراب تھی، اس کی نیت میں کھوٹ تھا۔ برادران اسلام وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہاری ضروریات کو پورا کر دوں گا، لیکن تم کو جو ہے میرے دل کی آرزو پوری کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا برادران اسلام وہ نیک عورت جو ہے اس تاجر کے دھورے سے جو ہے واپس آ جاتی ہے، کیونکہ حضرات اس تاجر کی نیت جو ہی خراب تھی۔ برادران اسلام جب وہ نیک عورت اپنے گھر کو واپس آتی ہے، آنے کے بعد میں پھر اپنے بچوں کو بھوک کی عالم میں جو ہے تڑپتا ہوا دیکھتی ہے تو حضرات ماں کی ممتا جو ہے تڑپ جاتی ہے، اپنے بچوں کی بھوک کی جو ہے برداشت نہیں، پھر جو ہے دوبارہ جو ہے اس تاجر کے پاس جاتی ہے، اور جانے کے بعد میں وہ سوال یہی پیش کرتی ہے تو حضرات وہ تاجر کہتا ہے تم میری اگر آرزو پوری کرو گی تو میں تمہاری ضرورت جو ہے پوری کر دوں گا۔ اللہ اکبر، آخرکار حضرات وہ نیک عورت جو ہے رضامند ہو جاتی ہے، اور رضامند ہونے کے بعد میں برادران اسلام جب یہ دونوں جو ہے تنہائی میں جاتی ہیں تو برادران اسلام اس نیک عورت کا جسم جو ہے کانپنے لگتا ہے، تھر تھرانے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے۔ برادران اسلام جب اس عورت کو جو ہے پسینے میں دیکھا، کانپتے ہوئے دیکھا تو حضرات وہ تاجر کہتا ہے کہ تم جو ہے کیوں گھبرا رہی ہو، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تو برادران اسلام وہ نیک عورت کہتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہی ہوں، کیونکہ ہم تنہائی میں بے شک ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ برادران اسلام میں اسی کے خوف سے ڈر رہی ہوں۔ حضرات اتنا کہنا تھا، وہ تاجر کہتا ہے کہ تم اتنی پریشانی کے عالم میں، اتنی تندرستی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تمہارے دل میں جو ہے پیوست ہے۔ برادران اسلام جب یہ کہتا ہے کہ جب تم اتنی تندرستی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہی ہو تو کیوں نہ جو ہے مجھ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف میرے دل میں ہونا چاہیے۔ جب حضرات اس تاجر نے اس نیک عورت کو دیکھا تو برادران اسلام اس تاجر نے اس عورت کو جو ہے بعزت جو ہے سامان دے کر جو ہے عزت سے جو ہے رخصت کر دیا، اور حضرات جب عزت سے رخصت کر دیا تو برادران اسلام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وحی نازل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی جس بندے نے میرا خوف جو ہے اپنے دل میں کیا ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ برادران اسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے کہنے لگے کہ تو نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی تجھے جو ہے سلام کہہ رہا ہے؟ تو حضرات یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اب اپنے دلوں میں جو ہے ڈال لیں تو برادران اسلام ہم سے جو ہے گناہ جو ہے صادر نہیں ہوں گے، ہم جو ہے گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ حضرات اگر ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا تو صرف و صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں گے، وقتوں پر جو ہے نمازوں کو ادا کریں گے، اور رمضان کے روزے بھی ادا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ہے اگر مال دیا ہے تو جو ہے زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، صدقہ خیرات بھی ادا کریں گے۔ تو برادران اسلام یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضرات اگر گفتگو جو ہے طویل ہوتی رہے اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو وہ ساری گفتگو کیا ہے، بیکار ہے، کیونکہ حضرات مین چیز کیا ہے، عمل کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ جتنے چاہے وہ قرآن خوانی ہو یا میلاد خوانی ہو یا فاتحہ خوانی ہو، یہ سب نفلی کام ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کام جو ہے فرض نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی عذاب والی بات نہیں، کیونکہ فرض واجب نہیں ہے نا۔ ہاں بے شک ہم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تازہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، کیونکہ حضرات یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو حضرات اگر ہم وقتوں پر اگر نماز ادا نہیں کریں اور اگر نفلی کام کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفلی کام جو ہے قابل قبول نہیں فرماتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی مرحوم عقیل بھائی کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔